بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سوال ایک ہی ہے کہ الیکشن ہوں گے، حکومت اکثریتی ہوگی، مخلوط ہوگی؟ میرا جواب ایک ہی ہے، اور وہ سوال ہی کی صورت میں ہے کہ الیکشن ہوں گے نہیں، الیکشن کرائے جائیں گے، مخلوط حکومت بنائیں گے یا اکثریتی حکومت بننے دیں گے۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ڈرائنگ بورڈ پہ پڑی ہوگی اور اس کے اندر رنگ بھرے جا رہے ہوں گے اپنی مرضی کے مطابق، اور پھر ان کے مطابق اگلا زمانہ تشکیل دینے کی محنت ہوگی۔ بڑا مشہور ناول نگار ہے چارلس ڈکن، اس نے کتاب لکھی تھی ٹیلز آف ٹو سٹی، جس میں اسے لندن کا اور پیرس کا موازنہ کیا تھا۔ لندن جو تھا وہ عثمان کی طرف ٹچ کر رہا تھا، ایسے ہی کہہ لیں کہ جیسے دہلی کا اور لاہور کا موازنہ کر دیں، یا دہلی کا یا کراچی کا یا ممبئی کا یا کراچی کا۔ اور پیرس جو تھا افراتفری کا، نفسا نفسی کا، گالم گلوچ کا، جہالت کا۔ تو چارلس ڈکن نے بڑا خوبصورت ایک اس کا فکر ہے کہ وہ کہتا ہے جی لندن کا اپنی تاریخ کا بہترین وقت تھا، اور پیرس جو تھا ورسٹ آف ٹائم تھا۔ اس میں اظہار ہے کہ جو اس پھر پیرس کی خاصیت لکھی، بدترین ٹائم تھا، حماقت کا دور دارا تھا، عقل نام کی چیز نہیں رہی تھی، ہر سو حماقت تھی، تاریکی تھی، اور ایک مایوسی اور یاسیت تھی، اتنی مایوسی کہ ہاتھ کو ہاتھ کاٹتا تھا۔ اور بھی اس طرح بہت سی چیزیں کہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بین ہی، جب وہ کہتا ہے نا کہ اٹ واز اے ونٹر آف ڈیسپیئر، تو میں کہتا ہوں انڈیڈ اٹس اے ونٹر آف پولیٹیکل ڈیسپیئر ان پاکستان۔ آج جہاں کہیں بیٹھ جائیں، چاہے نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کے لیول کی بات ہو، عمران خان صاحب کی لیول کی بات ہو، کسی کے بھی لیول کی بات ہو، کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے حتمی ہے یا غیر حتمی ہے، سرٹن ہے یا انسرٹینٹی ہے۔ اتنی انسرٹینٹی کہ سوال میں کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے دل میں یہی سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ اور میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں، ہر چینل کے اوپر، ابھی میں ایک چینل پہ گفتگو کر کہتا ہوں، یہی پوچھا جا رہا ہے جی کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ کل بیٹھا تھا ایک چینل پہ، وہاں پہ بھی یہ تھا کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ جی 8 فروری تک کا دن جو ہے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ ہمیشہ کہ جب بھی میں کہتا ہوں جی پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، کیا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک ہے کہ جو حالات آ جائیں اسی طریقے چلتے رہے تو پلاننگ ایک ہے، خدا نہ خاصا اس کے اندر کوئی نیا بھوچال آ گیا، ایک نیا اس کے اندر کوئی ارتعاش آ گیا، تو پھر کیا پلاننگ ہوگی، کتنی تبدیلی ہوگی، اور اس کے رد عمل میں کون سی پلاننگ کی جائے گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ یہ تو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت اس سارے کام کو کرنے والے انجینئر ہیں ان کو بھی نہیں پتا۔ ایک عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کے کئی ملنے والے ہیں جو میں جن کو بڑے قریب سے جانتا ہوں۔ آج کل جو بھی ملنے والے جاتا ہے تو ان کا ایک ہر دور ہوتا ہے، ان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کیونکہ نواز شریف صاحب میرے خیال میں پچھلے 7 8 9 دن سے بیچارے دل کے پھپولے جو ہیں وہ کھول کے دکھا رہے ہیں، اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہوں گے۔ میرے نزدیک تو جنرل ایوب خان اور جنرل باجوہ دو بڑے قومی مجرم ہیں۔ تو ہر بڑے بندے کو کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو نکال کے غلطی کی۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ جی وہ کوئی عمران خان صاحب پہ ان کا عشق جو ہے وہ لوٹ آیا ہے، جو ان کو عمران خان کی تعریفیں کرنی پڑ گئی ہیں، نہیں۔ وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ جس وجہ سے عمران خان کو نکالا تھا، اپنے آپ کو تاحیات توسیع دینے کے لیے وہ مشن ناکام رہا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سے، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے۔ پہلے نواز شریف سے گالیاں کھا رہے تھے، اب عمران خان سے گالیاں کھانے شروع کر دی، اب دونوں سے مل کے گالیاں کھا رہے ہیں۔ ایسی قسمت باجوہ صاحب، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو تعصب ہو رہا ہے تو یہ آپ کو تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو تعصب تو خیر کیا ہونا ہے، وہ تو آپ جو کہتے ہیں نا، جو بات مکہ یاد آ جائے وہ منہ پہ مار لینا چاہیے۔ لیکن اس وقت آپ کے اندر اتنے ذہن پہ اپنی توسیع سوار تھی، یا پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف بنوانا سوار تھا،
اپریل مئی جون جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر 2022 کے اندر آپ یہی کرتے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ میں عمران کو اتار کے غلطی کی. آپ نے عمران کو لا کے جو غلطی کی ہے اس کا تو بتائیں. آپ نے نواز شریف کو جو اتار کے غلطی کی ہے اس کا تو بتائیں. اس کے اوپر آپ کے کیا تاثرات ہے. خدا کے واسطے سچ بول جائیں. کم از کم قوم جب پاکستان کے 100 سال بعد لوگ پڑھیں ان کے پاس یہ تو پتہ ہونا کہ آپ نے جس کیفیت میں کی وہ بعد میں تو دیکھ لیں گے کہ یہ ہمارے وارداتیں اس ملک کے ساتھ کی گئی ہیں اور اس طریقے سے کی گئی ہیں. آپ نے نواز شریف صاحب کو اتارا, بڑی غلطی کی. آپ نے عمران خان صاحب کو لے کے آئے, بڑی غلطی کی. شہباز شریف صاحب کو لے کے آئے, بڑی غلطی کی. آپ نے عاصم منیر صاحب کو 27 نومبر کی ریٹائرمنٹ لکھی تھی. یہ آپ ہی نے اپائنٹمنٹ کی تھی اور اس ذہنیت کے ساتھ کی تھی, حالانکہ وہ سنیں کہ 10 جنوری کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو سکتی تھی, لیکن آپ نے خبث درو کی وجہ سے, اپنے اندر کے خبث کی وجہ سے ان کو 27 نومبر کو ریٹائر کیا تاکہ وہ آرمی چیف کی ریس سے باہر رہیں. بڑی غلطی کی. آپ کو پتہ ہوتا تو آپ 15-20 دن پہلے اس کو ریٹائر کر دیتے کہ نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسیں. غلطیاں تو آپ نے بڑی کیا, لیکن آپ کی ان غلطیوں کا جو خمیازہ ریاست پاکستان کو اٹھانا پڑا ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ اس کا حساب کتاب یہاں نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہاں تو کہتے ہیں نا کہ زمینی جو قانون ہے وہ تو قتل کے اندر جو قصاص میں آپ کو پھانسی ملتی ہے اس کے بدلے میں, لیکن بندے نے 100 قتل کیے ہوئے ہوں تو پھر اس کے بعد کیا ایک پھانسی کافی ہے؟ بندے کے بعد ایک ہی جان ہے, تو کون حساب لے گا؟ اللہ میاں لے گا, کیونکہ 100 جانوں کا حساب اللہ میاں ہی لے سکتا ہے. یہاں تو آپ کی ایک جان لی جا سکتی ہے, آپ سے لے لی گئی. آج قائد اعظم کا یوم پیدائش ہے. اس عظیم انسان نے جو خواب دیکھ کے یہ ملک بنایا تھا, آپ لوگوں کی غلاظت سے, ذلت سے, لالچ سے, حرص سے, اپنی ذات کی جو مفاداتی ایجنڈے سے پاکستان منہ کے بل اوندا پڑا ہے, زمین کی مٹی چاٹ رہا ہے. یہ مملکت کا حشر کیا. 24 کروڑ 60 کروڑ لوگوں کی امنگوں کا خون کیا آپ نے قائد اعظم کے جو مشن تھا اس کو زمین بوس کیا. یہ آپ کے جرائم بہت زیادہ ہیں. عمران خان کو ہٹا کے آپ نے غلطی نہیں کی, آپ نے عمران خان صاحب کو لا کے جو غلطی کی ہے اس کا حساب دیں. آپ نے نواز شریف صاحب کو اتار کے جو غلطی کی ہے, کیا ہم نے پاکستان کو آپ نے تباہ کر کے گئے. کہاں گیا ہمارا سی پیک, کہاں گیا ہمارے منصوبے, کہاں گئی چیزیں, ساری یہی نواز شریف رو رہا ہے, ساری آپ کی خباستوں کی نظر ہوئی. بہرحال یہ مملکت جو ہے آج جہاں پہ کھڑی ہے, میں حلفاً کہتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار 80% 90% جنرل باجوہ ہے. آج بھی جو 8 فروری کا الیکشن نہیں ہو سکتا, کوئی بہت بڑا سانحہ ہو جاتا ہے, ذمہ دار باجوہ ہے, کیونکہ جس جگہ چھوڑ کے گیا اگلوں کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی. عمران خان صاحب سے لانگ مارچ کروائے اور جو انہوں نے فوج کے اندر انہوں نے افراد و تفرید پیدا کی, کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ مملکت پھر ڈھنگ سے چل سکتی. لعنت ایسے لوگوں پہ جن کو پاکستان نے اتنے بڑے عہدے دیے, وقار دیا. آپ دیکھ لیں, پڑوس میں دیکھ لیں, بھارت کو دیکھ لیں, شرم آتی ہے دیکھ کے, کمپلیکس ہوتا ہے. یقین جانو کسی تیسرے ملک میں جا کے بھارتی باشندوں کو ملتے ہوئے آنکھیں جھک جاتی ہیں. آپ نے ہمیں بے عزت پاکستانی بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا ہے. وارداتیں آپ کی ہیں, بھگت ہم رہے ہیں. اب کیا کیا جائے, قوم بھگتے گی. آپ لوگوں کے یہ ایکسٹینشن, یہ توسیعیں, اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. قابلیتیں اپنی دیکھیں اور اپنی خواہشات دیکھیں. باقی یہ ہے کہ جی زرداری صاحب فرما رہے ہیں الیکشن ہو جائیں گے, لیکن مجھے اچھی بات لگتی ہے. کیوں ہو جائیں گے؟ چیف جسٹس نے کہا, یعنی کہ ہمارے زرداری صاحب ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, حقیقت ہے کسی کو نہیں پتہ کیا ہوگا. اور ایک بات انہوں نے بڑی خوبصورت کی ہے کہ تحریک انصاف کو محنت کرنی پڑے گی. اس سے پہلے ان کو حکومت محنت کے بغیر مل گئی تھی. میرا خیال ہے کہ اب جو محنت کر رہے ہیں یہ محنت بھی نہیں ہے, یہ محنت بامشقت. اور پھر بلے کا نشان تحریک انصاف سے جو ہے ان کو نہیں ملا. تو میرا خیال ہے اصل ایشو یہ نہیں ہے. جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ سمجھیں
کہ طریقہ صاحب کو کوئی نشان ہی نہیں مل سکتا، مگر میں وہ گارنٹی کرتا ہوں کہ بلہ چھوڑو گھوڑا رکھ لے، کوئی چیز رکھ لے، وہ نہیں کسی پارٹی کو فرق پڑتا۔ پاکستان کے لوگ 1988 کے اندر ہی باشعور ہو گئے تھے جب تلوار تیر میں تبدیل ہوئی تھی، تو کسی نے کہا تھا کہ تلوار نہ ہونے کی وجہ سے اور تیر نیا نشان ہے، ہمیں پتہ نہیں چلا؟ میں نے کسی جگہ نہیں دیکھا۔ ان نشانوں سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جب تحریک انصاف کے پاس بے شمار نشان ہوں گے تو نشاندہی کرنا مشکل ہوگا۔ تو باقی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر صورتحال انتہائی دگردوں ہیں اور لوگوں کے اعصاب جو ہیں وہ جواب دیتے جا رہے ہیں۔ کوئی حقیقت سمجھ نہیں آتی، کوئی بندہ بھی، سیاسی کارکن، غیر سیاسی کارکن، ہر بندہ عجیب و غریب ذہنی دباؤ اور اندرونی کشمکش کے اندر جو ہے غرقاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ اپنا رحم کرے، اس ملک کے شہریوں کو بھی اپنا رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔